ادھر نماز کھڑی ہے، ادھر کمپنی سے گاڑی سے باہر نکل رہا ہے، بھائی نماز کا مجھے بڑا ضروری کام ہے، نماز سے ضروری کام بھی کوئی اور ہو سکتا ہے۔ شرک سے توبہ نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، نماز ادا نہ کرے، اس وقت تک کوئی مشرک مومن کا بھائی نہیں بن سکتا۔ کبائر میں سے نماز کا ترک کرنا، نماز کو چھوڑ دینا۔ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ آج تو یہ بیماری بن گئی نا، عام عادت بن گئی، کوئی بھی مسئلہ ہوا نماز کو ترک کر دیا، ادھر نماز کھڑی ہے، ادھر کمپنی سے گاڑی سے باہر نکل رہا ہے، بھائی نماز کا مجھے بڑا ضروری کام ہے، نماز سے ضروری کام بھی کوئی اور ہو سکتا ہے۔ جو جان بوجھ کے نماز ترک کرے، پھر ان کے بعد ایسے نااہل جانشین پیدا ہوئے، انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کی ہلاکت ان کے آگے آئے گی۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ مشرک توبہ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، پھر تمہارے اسلامی بھائی ہیں۔ جب تک نماز قائم نہ کریں، جب تک شرک سے توبہ نہ کریں، جب تک شرک سے توبہ نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، نماز ادا نہ کرے، اس وقت تک کوئی مشرک مومن کا بھائی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ عقیدہ یاد کروایا ہے کہ مشرک تمہارا بھائی نہیں ہے جب تک شرک سے بیزاری کا اظہار نہ کرے، توبہ نہ کرے، نماز کا قیام نہ کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرے۔ اہل نار سے اہل جنت سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے؟ کیا جواب دیں گے؟ لم نکن من المصلین، بے نماز تھے۔ جہنم میں آنے کا سبب اہل جہنم بیان کر رہے، ہم بے نماز تھے، ہم نمازی نہیں تھے، اس بے نمازی ہونے کی وجہ سے ہم جہنم کا ایندھن بنے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور شرک یا کفر کے درمیان جو چیز آڑ ہے وہ نماز ہے، یعنی ترک نماز ایسا عمل ہے جو انسان کو وادی کفر میں پہنچا دیتا ہے۔ ترمذی میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقوں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے۔ منافقوں کو مسلمان والے حقوق ملتے ہیں نا اسلامی معاشرے میں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو اندر سے کافر ہو اور اوپر لبادہ اسلام کا اوڑھ لے، دل اس کا اسلام پہ مطمئن نہ ہو، اس کو قتل نہیں کیا جاتا، اس کو مسلمان والے حقوق مل رہے ہیں، حالانکہ یہ اندر سے کافر ہے، اس کے باوجود یہ قتل نہیں ہوتا، کیوں؟ یہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے۔ منافق نماز پڑھے، اس کو مسلمان والے حقوق ملیں گے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، وہ زندہ رہے گا۔ ابن ماجہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس کی بابت اللہ تعالیٰ کا جو معاف کرنے کا ذمہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کیا معنی؟ جو نماز پڑھتا ہے یہ اللہ کے ذمے ہے، موحد ہے، نمازی ہے، تو اللہ انشاءاللہ اس کو ضرور معاف فرمائے گا اپنی رحمت سے۔ لیکن جو بے نماز ہے، اب اس کا اللہ کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں، کیونکہ بے نماز تھا، کہ اللہ اس کو لازم معاف کرے۔ ترمذی میں ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ترک کرنے کے علاوہ کسی اور عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں جانتے تھے۔ نماز کے علاوہ کوئی اور عمل اگر کوئی ترک کر دے تو صحابہ اسے کافر نہیں جانتے تھے، لیکن جو نماز کا تارک ہوتا صحابہ اسے کافر جانتے۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ کلمہ توحید کے بعد نماز وہ فرض ہے جو کسی صورت میں معاف نہیں، نہ مسافر کو معاف، نہ مقیم کو معاف، نہ صحت مند کو معاف، نہ بیمار کو معاف۔ کوئی کہے جی میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا، بیمار ہوں، تو بیٹھ کے پڑھ لے۔ جی تکلیف اتنی زیادہ ہے، بیٹھ نہیں سکتا، تو لیٹ کے پڑھ لے۔ تو اشاروں سے سجدے رکوع ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، نیت سے ہی سجدے اور رکوع کرتا رہے، معافی پھر بھی نہیں ہے، کسی صورت میں معافی نہیں۔ آپ دوڑ رہے ہو، دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، دوڑتے دوڑتے نماز کا وقت ہو گیا تو اشاروں میں ہی نماز پڑھتے جاؤ، دوڑتے جاؤ، جان بچاتے جاؤ، لیکن نماز کو ادا کرتے جاؤ۔ ہاں جب تمہیں اللہ سکون دے دے، اطمینان کی زندگی دے دے، پھر ویسے نماز پڑھو جیسے اللہ نے حکم دیا، کسی حال کے اندر نماز معاف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں بھی بار بار جس چیز کی تاکید کرتے رہے وہ نماز تھی۔
ابن ماجہ میں ہے، سیدنا علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کلام یہ فرمایا، نماز ادا کرنا، غلاموں کا خیال کرنا، نماز ادا کرنا اور غلاموں کا خیال کرنا۔ جمعہ اور جماعت کا ترک کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ان کو چاہیے جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر یہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ غافل نہیں سمجھتے آپ ان کو، جتنی بار مرضی بلا لو، یا نماز ہو رہی آ جا، تسی چلو میں آ رہے ہیں، آتا نہیں، کیونکہ کرکٹ کا میچ لگا ہوا ہے، لوڈو کا میچ لگا ہوا ہے، کیرم کی گیم چل رہی ہے، کچھ بھی معاملہ ہے، جواب دینے والے بلانے والے بلائیں گے، آؤ جی نماز پڑھ لی، جی جی بالکل تجھے پڑھو ہی آ رہے ہیں، پڑھو بسم اللہ آئے سی، لیکن وہ بسم اللہ بھی ہو جائے گی، انا للہ بھی ہو جائے گی، وہ وہیں بیٹھا رہے گا، وہ نہیں ہلے گا۔ یہ غافل ہے جو نماز جمعہ ترک کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں باز آ جاؤ، کہیں یہ نہ ہو پھر اللہ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، تم غافل ہو جاؤ جیسے جانور غافل ہوتا ہے، وہ تمہاری صورت بن جائے۔ ابو داؤد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سستی کی وجہ سے 3 جمعے اگر کوئی شخص چھوڑ دے، 3 جمعے ادا نہ کرے بوجہ سستی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ صبح جمعہ ہے نا، پتہ ہے چھٹی ہے، ساری رات فلمیں دیکھ کے گزارتے ہیں، ساری رات فلمیں گزارتے ہیں، کرکٹ کھیلنے میں گزارتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلنے میں گزارتے ہیں، رسالے، عمران ڈائجسٹ، عمران سیریز، جاسوسی ڈائجسٹ، وہ پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اب چونکہ ہفتے کو ڈیوٹی بھی کرنی ہے، پھر جمعہ سارا سو کے گزارتے ہیں، جمعے کی نماز نصیب نہیں ہوتی۔ 3 جمعے اللہ کے حبیب فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم جو جان بوجھ کے سستی کی وجہ سے، ایک تو وجہ ہے نا کہ انسان بیمار ہے، وہ حرکت ہی نہیں کر سکتا، مسافر ہے، اس نے بھی ظہر پڑھنے کی اسے اجازت ہے، لیکن نہ وہ مسافر ہے، نہ وہ بیمار ہے، نہ اسے موت کا خوف ہے، اور وہ سستی کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے سو رہا ہے، جمعہ نہیں پڑھتا۔ اگر کوئی 3 جمعے لگاتار چھوڑتا ہے، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پھر اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں کسی اور شخص کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں، ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بغیر عذر کے جمعے کی نماز چھوڑتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں، نہ بیماری ہے، نہ وہ مسافر ہیں، نہ ان کے پاس شرعی عذر ہے، اور گھر میں بیٹھے ہیں، جمعہ نہیں پڑھتے۔ پیارے حبیب علیہ السلام جنہوں نے طائف کے اندر پتھر کھا کے بھی بد دعا، رحیم شفیق رحمت للعالمین، وہ کہہ رہے میرا دل چاہتا ہے مصلی پہ کوئی اور کھڑا کروں، وہ نماز پڑھائے، اور جو جمعے کی نماز کے ٹائم پہ جاؤں اور اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز پڑھانے کا حکم کسی اور کو دوں، لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر اذان کہلواؤں، پھر کسی شخص کو امامت کے لیے کہوں، اور پھر ان لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالوں جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کیا جرم بیان کیا ان کا؟ جو نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوتے۔ یہ تو نہیں کہا کہ وہ بالکل بے نماز ہیں، یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز اپنے گھروں میں ممکن ہے وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہوں، اللہ کے نبی نے ان کا جرم بیان کیا وہ نماز با جماعت میں شامل نہیں ہوتے۔ میرا جی چاہتا ہے لکڑی اکٹھی کرواؤں، اذان دلواؤں، مصلی امامت پہ کسی اور کو کھڑا کروں، اور پھر میں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے۔ ابن ماجہ میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سننے کے باوجود بغیر کسی عذر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اذان سنتا ہے لیکن مسجد میں کیا خیال ہے جب کرکٹ میچ چل رہا ہوتا ہے ہم اذان سن کے مسجد میں آتے ہیں؟ ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہو، شاہد افریدی کی بیٹنگ چل رہی ہو، ٹی وی پہ میچ لگا ہوا ہو، انڈیا پاکستان کا پسینو پسین ہوئی ہوئی ہو، دونوں پارٹی پتہ نہیں کیا بنے گا، اور ادھر امام صاحب کہے حی علی الصلاۃ،
کہتے ہیں دروازہ بند کرو، دروازہ بند کرو، اذان کی آواز آ رہی، دروازہ بند کرو. ٹی وی بند نہیں ہوگا، دروازہ بند ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا بڑا مجرم ہے وہ انسان جو اذان کی آواز سنتا ہے لیکن وہ اذان کی آواز آنے کے سارے ذریعے بند کر لیتا ہے اور بے حیائی کی آواز کو بند نہیں کرتا. کتنا بڑا مجرم ہے وہ. اذان سنتا ہے، سویا ہوا ہے، کمبل کو اپنے کان پہ ڈالتا ہے، میرے کان میں آواز نہ پڑے. کیا جواب دے گا اللہ کو؟ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں اس کے گھر کو جلا ڈالوں جو اذان سنتا ہے مسجد میں نہیں آتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. سائل کہتا ہے نماز عصر ترک کرنے کا کیا حکم ہے؟ جس نے نماز عصر ترک کی گویا اس کا اہل و عیال اور مال سب کچھ برباد ہو گیا. جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں فجر کی نماز اور عصر کی نماز جماعت سے پڑھی، حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں باقی 3 سے چھٹی مل گئی، ان کا خاص اجر ہے، خاص اہتمام ہے. اور جو اس کو ترک کر دیتا ہے گویا اس کا سب کچھ برباد ہو گیا. کسی بھائی کے ساتھی کا آپریشن ہوا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.